بغیر کسی استثناء کے سب کی سب 100% شاہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔ فوجی ماہرین اور شاہی جرنیلوں کے خیال میں فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے تاکہ شاہی حکومت کی ضروری حمایت و پشت پناہی کر سکے۔ شاہ کی فوج اس وقت فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے دنیا کی 5ویں فوج تھی اور 1970 کے عشرے کے وسط میں شاہ کی فوج میں فوجیوں کی تعداد 7 لاکھ تھی، اور جو بھی اس فوج سے الجھتا یا ٹکراتا گویا وہ خودکشی کر رہا ہوتا تھا۔ امام خمینی کی حکمت عملی یہ تھی کہ فوج کو اس سے متصادم ہوئے بغیر نہتھا کر دیا جائے۔ یہ پیغام دے دیا تھا اور اپنی یہ حکمت عملی سب پر واضح کرتی تھی کہ جب آپ لوگوں کا فوجیوں اور سپاہیوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان سے متصادم ہونے کے بجائے ان سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ امام فرماتے ہیں فوج سے متصادم نہ ہوں، اس کے سامنے آئیں، بلکہ فوج کا دل جیتیے۔ اگرچہ فوجی آپ پر فائرنگ کریں پھر بھی آپ ان سے محبت سے پیش آئیے۔ آپ کا خون اور ان سے آپ کی محبت اور جو جانیں آپ خدا کے سپرد کریں گے، یہ ساری باتیں فوج کو سمجھنے پر مجبور کریں گی اور وہ آپ لوگوں کے عزم و ارادے اور خواہشات کو تسلیم کر لے گی۔ ہر شہید کا خون خود ایسا ناقوس ہے جو سینکڑوں لوگوں کو آگاہ و بیدار کرتا ہے۔ امام خمینی نے جو ایک نعرہ ہم لوگوں کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم لوگ جلوس نکالیں اور مظاہرہ کریں تو یہ نعرہ لگائیں کہ برادر ارتشی چرا برادر کشی، یعنی اے میرے فوجی بھائی، اپنے بھائی کا قتل کیوں؟ جب ہم لوگ سڑکوں پر نکلتے تو آگے آگے صف میں کچھ لوگ پھول لیے ہوتے اور جب فوجیوں کے قریب پہنچتے تو یہ پھول انہیں پیش کرتے اور اپنے ہاتھوں میں لیے پھولوں کو ان کی بندوقوں کی نالیوں میں سجا دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ شاہ کی خدمت نہ کیجیے، کیونکہ شاہ خود شیطان ہے اور آپ لوگ خدا کے ایسے سپاہی ہیں جنہیں محروم و مستضعف بنا دیا گیا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں پر گولیاں چلائیں، کیونکہ جو بھی گولی ایک مسلمان کے سینے پر لگے گی در حقیقت وہ قرآن پر لگے گی۔ آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیے، اپنے گاؤں اور دیہاتوں کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ مسجدوں کی طرف اور خدا کی طرف لوٹ جائیے۔ امام کی یہ حکمت عملی کہ ہم اپنی فوج کے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ جب ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ امام نے حکم فرمایا ہے کہ فوجی اپنے بنکروں سے فرار کر جائیں تو فرار کرنے کے لیے سادہ لباس کی کمی ہو گئی، اور ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ لوگ سادے لباس لے کر آئیں تاکہ ہم فوجیوں کے بدن سے فوجی لباس اتروائیں اور انہیں سادے لباسوں میں ملبوس کریں۔ حتیٰ بعض اوقات شاہ کے دور کے فوجی افسران ڈیوٹی سے فرار کر جانے والے فوجیوں کو صرف اس لیے پہچان لیتے تھے کہ فوجیوں کے سر منڈے ہوتے تھے یا سر کے بال بہت چھوٹے ہوتے، تو ہم لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ملک کے جتنے جوان ہیں سب اپنے سر کے بال منڈوا دیں تاکہ فراری فوجیوں کو پہچانا نہ جا سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گروہ گروہ 3 کر کے ایک کر کے فوجیوں کو رہا کریں، اپنے اسلحے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ اسلحے خدا کے سپاہیوں کے اسلحے ہیں۔ جب امام نے فوج کو یہ حکم دیا سے فوجی قوم کی آغوش میں لوٹ آئے تو آپ نے اپنی توجہ بازار کی سمت مبذول کی، وہ بازار جس کے ہاتھ میں معیشت اور اقتصاد کی نبض تھی اور جس کے حوزہ علمیہ سے گہرے تعلقات تھے۔ بازار نے بھی امام کی دعوت پر لبیک کہا اور ہڑتال شروع کر دی۔ ہر طرف دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہو گئے اور اس ہڑتال سے شاہی حکومت کو سخت اقتصادی دھچکا پہنچا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ہڑتال نے شاہی حکومت کی معیشت کو مفلوج کر دیا۔ اس کے بعد امام نے آئل ریفائنریوں کو اور تیل کمپنیوں کے ملازمین کو حکم دیا کہ جتنا تیل ملک کے اندر استعمال ہو اتنی ہی سپلائی کریں، بیرون ملک سپلائی کو منقطع کر دیں۔